حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کا ایک پہلو ہے حیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیا کی بہت تعلیم دی۔ شرم و حیا کے خود پیکر تھے، اور پھر پوری امت کو شرم و حیا کی تعلیم دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، اس میں سے ایک شعبہ حیا ہے۔ مومن باحیا ہوتا ہے، عفیف پاک دامن مومن ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں شرم و حیا بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ نمایاں ہوتی ہے۔ اس لیے حیا ہی کی وجہ سے مومن بندہ اللہ کے رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں حیا کی بہت تعلیم دی، اسے ایمان کا شعبہ قرار دیا۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پہ جب ہم آپ کی نظر سے جب نظر ملاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہم کو وہ حیا نظر آتی تھی، مدینے کے کنواری لڑکیوں میں وہ حیا نہیں ہوتی تھی۔ کتنے باحیا تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنواری لڑکی کا کیوں تذکرہ کیا؟ دیکھیں، کنواری لڑکی کو بہت حیا ہوتی ہے۔ کنواری لڑکی کہتے ہیں جس کو نکاح نہ ہوا ہو۔ شریعت کہتی ہے جس کا نکاح نہیں ہوتا، پہلا نکاح ہوتا ہے، اس کو جا کے اگر آپ اس کا نکاح کسی مرد سے کرا رہے ہو تو اجازت لینے کے لیے وہ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، وہ کہہ دے، رو دے یا مسکرا دے تو بھی وہ اجازت سمجھی جائے گی، اس لیے کہ اس کی حیا اسے گوارا نہیں دیتی کہ زبان سے کہے، اور اسلام زور نہیں لگاتا کہ اس کی حیا کو اس وقت بھی ہم جو ہے حیا سے عورت کو دور کرے۔ حیا جہاں بھی ہو کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، اسلام کو پسند ہے، شریعت کہتی ہے، اس لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ کنواری لڑکی اگر شادی شدہ ہے، پھر دوسری مرتبہ اس کا نکاح ہو رہا ہے، اگر وہ عورت سے اگر آپ نکاح کی اجازت لینا چاہے، ولی، ماں باپ یا کوئی بھی ذمہ دار، تو اس کو زبان سے بولنا پڑتا ہے، زبان بولے بغیر اس کی اجازت کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ کنواری لڑکی میں حیا زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے دلیل ہے کہ کنواری لڑکی میں بہت حیا ہوتی ہے۔ تو امی جان فرماتی ہے مدینے کی باحیا لڑکیوں میں جو شرم ہوتی تھی وہ شرم نہیں ہوتی تھی جو حضور کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھے۔ اس لیے فرمایا الایمان لا ایمان لمن لا غیرۃ لہ، ایمان نہیں جس کی ایمان نہیں، جس کی زندگی میں غیرت نہیں، جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ غیرت کہتے ہیں کسے؟ حیا اور پاک دامنی، کہ انسان کے اندر یہ طبیعت میں ہو، کہ طبیعت میں انسان بے حیائی سے بیزارگی کا اظہار کرے، اس کو نفرت ہو۔ بے حیائی اور فحش کاموں سے انسان دور رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ دنیا کے کسی مذہب میں اتنی حیا کی تعلیم نہیں دی گئی جتنا دین اسلام میں دی گئی۔ دین اسلام نے کسی جگہ بے حیائی کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے انبیاء سے بات چلتی آ رہی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پہلے انبیاء سے بات چلتی آ رہی ہے، جب تجھے حیا نہ ہو تو جو چاہے کر۔
اس میں علماء نے لکھا یہاں خبر دینا مراد تھا، یہاں تو انشائیہ جملے ہیں، لیکن قاعدے کے حساب سے علماء نے لکھا یہ بتلانا مقصود تھا کہ حیا نہیں ہوتی ہے تو بندہ پھر ہر چیز پہ آمادہ ہو جائے گا، جو چاہے کرے گا۔ یہ مطلب ہے، اس لیے کہ جب زندگی میں حیا آ جاتی ہے تو پھر انسان گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہے، غیرت اس کا اوڑھنا بچھونا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا الغیرۃ من الایمان، غیرت ایمان میں سے ہے، ایمان میں سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر ولد آدم، میں آدم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ کتنے غیرت مند ہے ذرا اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ ایک جنید بغدادی اور بزرگ تھے، جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک شاگرد بھی تھا یا اور کوئی ساتھی، وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک امرود لڑکا، چھوٹی عمر والا لڑکا یا لڑکی نظر آئی، تو اس نے غلط نگاہ ڈال دی، اور بات ایسی کی حضرت کو معلوم ہو گیا اس کی نگاہ گندی ہو گئی۔ کہتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے 40 سال بعد حافظ قرآن تھا، قرآن بھلا دیا گیا۔ اب ہمارے حضرت کہتے ہیں میں نے اس واقعے کو پڑھا، تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس میں میں نے اس واقعے کو پڑھا، تو میں جا کے اپنے حضرت سے، اپنے شیخ سے، مرشد عالم، ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے کتنی عاجزی ہے پوچھنے میں، سوال پوچھنے میں بھی سلیقہ ہوتا ہے، سوال جتنے سلیقے کا ہوتا ہے اللہ میاں سامنے والے کے دل میں جواب بھی صحیح ڈالتے ہیں۔ اب اس نے پوچھا کہ حضرت نے پوچھا کہ حضرت مجھے بعض چھوٹا ہونے کی وجہ سے اور کم علم ہونے کی وجہ سے بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پوچھ رہے شیخ سے تو ادب کا لحاظ کرنا چاہیے، کہیں اعتراض کی بو نہ آ جائے بات میں۔ ویسے ہی مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ چھوٹے گناہ پہ اللہ نے اتنی پکڑ کیوں کر لی کہ حافظ قرآن تھا، اس گناہ کی وجہ سے قرآن بھلا دیا اللہ نے 40 سال بعد۔ گناہوں کی پکڑ فوراً آنا ضروری نہیں ہے، بعد میں بھی پکڑتے ہیں، پکڑ ہوتی ہے دنیا میں۔ بہرحال اب جا کے انہوں نے حضرت کو پوچھا تو حضرت نے فرمایا دیکھ اصل مسئلہ اللہ کی غیرت کا ہے، معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کی غیرت بھی ہے۔ کوئی بندے مومن اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم کی طرف سے نگاہ ہٹا کے کسی غیر کو دیکھتا ہے جہاں دیکھنا جائز نہیں، اللہ کو غیرت آتی ہے، پکڑتے ہیں تو کبھی ایسا کر دیتے ہیں۔ ہم پسند نہیں کرتے ہماری عورت کہ میرا مرد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، عورت کبھی پسند نہیں کرتی، اور مرد پسند نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے، میری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ حالانکہ بہت بردبار، بہت نیک دل ہوتا ہے، انسانوں کا ہمدرد ہوتا ہے، لیکن ہمدرد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی غلط نگاہ کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اپنے بندے کی غلط نگاہ کو پسند نہیں کرتے۔ یہ غیرت والا معاملہ۔ شریعت کا حسن دیکھیے کہ اس چیز کو شریعت نے پسند کیا کہ اس انسان پاکیزہ زندگی گزارے، گناہوں سے بچ رہے۔ اسلام عفت اور پاک دامانی کی تعلیم دیتا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے ایسی تعلیم، اتنی تعلیم نہیں دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مؤمنین سے کہہ دیجئے نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن بأبصارہن، وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، مرد عورت۔
شریعت اسلامی کا حسن دیکھیے، مرد کو بھی تعلیم اپنی جگہ دی، عورت کو بھی اپنی جگہ تعلیم دی، دونوں کو. اور شریعت نے عورت کو تو کہا کہ بغیر ضرورت کے گھر ہی سے نہ نکلے. اگر نکلنا ہی ہو تو راستوں کے کناروں سے چلے، درمیان میں نہ چلے. اور بھی فرمایا وہ عورت کو کہ چلی بھی تو ایسا چلے کہ کسی کو بھن نہ لگے، کسی کو پتہ نہ ہو، چلن میں بھی پردہ ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی چلنے میں بھی عورت احتیاط رکھے. وہ زیور پہنی ہے تو ایسا چل رہی کہ زیور کی آواز مرد کے کانوں میں پڑ رہی ہے تو پھر شیطان آ جاتا ہے وہاں پہ. ہر چیز میں حفاظت کرے. جوانی کی عمر ہو تو ایسے خوشبو نہ لگائے جس کی خوشبو پھیلتی ہو. حدیث میں آتا ہے عورت خوشبو ایسی لگائے رنگ زیادہ خوشبو کم ہو. اور پھر فرمایا ایسا لباس پہن کر مت نکلو جس سے لوگ مردوں کی نگاہیں تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے. اتنا لحاظ کیا عورت کے سلسلے سے اللہ نے. آج عورت باہر نکلتی ہے، پردے کے نام سے جو برقع پہنتی ہے وہی بے پردگی ہوتی ہے.